فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور اس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کے سوالات پر اور اس کے ہم جوابات لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوتے ہیں، اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہوتے ہیں، جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نماز کے اوقات کے بارے میں تفصیلی پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ تعالی طہارت کے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اور آپ کے سوالات کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہود گویا کہ طعنہ دیتے ہوئے یہ بات کہتے کہ کیا تمہارے نبی تمہیں طہارت کے آداب بھی سکھاتے ہیں؟ تو کہتے کہ ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا اور ان چیزوں کی اجازت دی۔ تو انشاءاللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے باب میں جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ اس کے آداب کیا ہونے چاہیے اور کیا چیزیں ممنوع ہیں اور کیا چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ان چیزوں کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ جناب قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ شیخ، طہارت سے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے طہارت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلے کی طرح آج بھی اس پروگرام کے اندر مجھے آنے کا موقع دیا۔ طہارت جو ہے، اسلام کے اندر طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت پاکی، صفائی اور طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو طہارت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور بلکہ اب تو اردو کے اندر بھی بہت سارا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری اردو جو ہے اس کے اندر بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو، اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اور جہاں پر آپ نے عبادت کرنی ہے اس جگہ کو یا گھر کو نجاست اور گندی چیزوں سے محفوظ کرنا اور بچانا، اور ان سب چیزوں کو صاف اور ستھرا رکھنا، اس کا نام شرعی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے طہارت ہے۔ اچھا، طہارت کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ دو طرح کی ہے۔ ایک طہارت جو ہے وہ بڑی طہارت ہے اور ایک چھوٹی طہارت ہے۔ اگر ہم عام لفظوں میں کہیں تو کیا اس کی کوئی اقسام یا تقسیم بھی ہے؟ اہل علم نے طہارت کی کئی اعتبار سے تقسیمیں کی ہیں۔ مثلا ایک طہارت کی قسم یہ ہے کہ طہارت معنوی اور طہارت حسی۔ معنوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل شرک و بدعات سے محفوظ ہو، شرک و بدعات سے پاک ہو، اور پھر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو۔ اسی طرح دیگر وہ تمام برے اعمال یا برے اخلاق جیسے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان کے دل کا پاک ہونا، اس کو طہارت معنوی کہتے ہیں، کیونکہ یہ طہارت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک معنوی چیز ہے۔ ایک ہے طہارت حسی۔ طہارت حسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بدن، آپ کا لباس، آپ کا گھر، آپ جہاں موجود ہیں وہ جگہ، یہ جو حسی نجاست ہے جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، یا مینسز حیض کا خون ہے، وہ ناپاک چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے یہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں یہ پاک ہوں، اور کہیں پر بھی حسی طور پر نجاست نظر نہ آ رہی ہو تو اس کو طہارت حسی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ طہارت کبریٰ یا طہارت صغریٰ، یہ اصل میں اس طہارت کو کہتے ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ آپ ایسے نجس ہیں یا آپ کو ایسا حدث لاحق ہوا ہے جس سے آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسا حدث لاحق ہے جس سے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے اوپر وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو مثلا ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر گفتگو کرتے ہیں کہ غسل جو ہے وہ کن چیزوں پر کیسے واجب ہوتا ہے۔ تو اگر غسل واجب ہے تو اس کو طہارت کبریٰ کہیں گے، آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد آپ کو طہارت حاصل ہو گئی۔ اور اگر آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، آپ ایسے نماز پڑھنے لگے ہیں لیکن آپ کا وضو بھی نہیں ہے،
تو پھر آپ کے اوپر وضو لازم ہے کہ آپ پہلے وضو کریں اور اس کے بعد آپ نماز ادا کریں، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کی بجائے آپ کہہ لیں گے طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر تو آپ کو غسل کی ضرورت تھی تو غسل کی طہارت حاصل کر کے، اور اگر وضو کی ضرورت تھی تو وضو کی طہارت حاصل کر کے آپ پاکیزہ ہوں گے اور اس کے بعد نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طہارت ہم حاصل کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ بول و براز سے مطلب وہ حصی طور پہ موجود نہ ہو، تو جو قضاء حاجت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، تو جو قضاء حاجت کا اسلامی جو اس کے آداب ہیں، یعنی مختلف چیزیں اس میں، تو اس کے بارے میں کچھ آپ وضاحت فرماتے ہیں؟ جی، جب بھی آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے تو طہارت کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ استنجا اور قضاء حاجت ہے۔ جب بھی آپ قضاء حاجت کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت آپ کو استنجا بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو وہاں سے پاکیزگی حاصل کرنی پڑے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں کو جہاں پر عبادات کے طریقے بتلائے وہاں پر آپ نے طہارت کے طریقے بھی بتلائے، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث پیش کی کہ یہود جو ہیں وہ باقاعدہ مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، تمہارے ساتھی کیسے ہیں کہ وہ تمہیں طہارت کے مسائل بھی بتاتے ہیں۔ تو آگے سے صحابہ نے کہا کہ ہاں، وہ ہمارے لیے ہمارے باپ کی مانند ہیں، وہ ہمیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، حتیٰ کہ طہارت کے آداب بھی ہمیں سکھلاتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل چونکہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ واش روم بنے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں جب یہ نہیں تھے تو اس وقت بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا ادب ہمیں سکھلایا وہ یہ تھا کہ آپ بیت الخلاء میں یا وہ جگہ جہاں پر آپ قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بعض روایات میں اس کے شروع میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا آپ نے اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ جہاں پر آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں ایسی جگہوں پر عموماً جن اور جنات جو ہیں وہ وہاں اپنا بسیرا رکھتے ہیں، اور جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ ان کی شر سے اور شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ تو جب آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہوں تو آپ نے باہر یہ دعا پڑھنی ہے، اور بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھنا ہے، اور جب آپ نے باہر نکلنا ہے تو پہلے آپ نے دایاں قدم جو ہے وہ باہر رکھنا ہے، اور باہر نکلتے وقت بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے آپ بایاں پاؤں پہلے رکھ رہے ہیں، اور جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ دایاں رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اہل علم نے ایک اشارہ نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک گندی جگہ پہ جا رہے ہیں لہذا آپ بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے، اور جب آپ گندی جگہ سے باہر پاک جگہ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو کہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید اور نوافل اور نماز کے لیے پاک اور صاف جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم پہلے داخل ہوتے وقت دایاں رکھتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم بایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے نکالتے ہیں۔ اور اس میں جو دعا ہے وہ بھی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے بیت الخلاء میں جائیں گے تو جب دعا پڑھیں گے تو وہ باہر پڑھ کے تو پھر داخل ہوں گے، جی، اور جب نکلتے ہوئے پڑھیں گے تو وہ واش روم سے نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ جی بالکل۔ لیکن اس میں اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل جو ہمارے واش روم بنے ہوئے ہیں بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، پہلے جو واش روم ہوتے تھے وہاں پر نجاست گندگی انہی کے اندر ہی وہاں پر موجود ہوتی تھی، باقاعدہ یہ فلش کا سسٹم اور یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان میں نجاست اس انداز میں نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ پانی بہا دیتے ہیں وہ ٹینکیاں بڑی بڑی لگی ہوتی ہیں، وہ سارے کا سارا جتنا نجاست اور پیشاب وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب وہاں سے کئی فٹ اور بلکہ دور تک باہر چلا جاتا ہے۔ اب آپ کے واش روم جو ہیں وہ صاف بھی ہیں، اگر کوئی آدمی اندر جا کر بھی دعا پڑھ لیتا ہے یا کوئی شخص اندر جا کر وضو کرتا ہے اور کوئی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب جہاں واش روم اس طرح نہیں ہے چار دیواری میں، کھلے میدان میں ایک شخص جو کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے
تو وہ دعا کب پڑے گا؟ یعنی اس کے لیے تو وہ کوئی حد بندی نہیں ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے ایسا آدمی جو ہے وہ کم از کم اس کو ایک تصور کے اندر یہ ہوگا کہ جی میں نے اس جگہ بیٹھ کر قضائے حاجت کرنی ہے، تو جس جگہ اس نے بیٹھنا ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے اتارنے سے پہلے وہ اپنی دعا پڑھ لے گا اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم بیان کر رہے تھے قضائے حاجت کے آداب۔ تو پہلا آداب میں نے یہ بیان کیا کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، اور پھر جو بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے وہ ہے غفرانک کا، کہ اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اب اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بخشش کا کیا معنی بنتا ہے؟ تو اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں پہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، جہاں پر آپ کا وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد اور تلاوت یا ذکر سے دور خالی رہا، ہاں، تو وہ جو وقت اتنا ضائع ہوا ہے اس پر آپ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں کہ یا اللہ یہ میرا وقت اتنا ضائع ہو گیا ہے، اب میں اس وقت اس سے نکل کر باہر آ گیا ہوں اور اب میں تیری عبادت اور تیری اطاعت کے اندر جو ہے گامزن ہو گیا ہوں۔ اگر اس کی حکمت جو علماء کرام نے یہ بتائی ہے، جی، اگر یہ حکمت ایسے ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو پھر یہ بار بار پڑھنا چاہیے، پھر یہ صرف واش روم سے باہر آنے کے بعد نہیں، یہ تو پڑھتے رہنا چاہیے غفرانک، اس لیے کہ ہماری تو زندگی جو ہے وہ ذکر سے ویسے خالی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تو عام اپنے چلتے پھرتے سفر میں ہم کب ذکر کرتے ہیں؟ ہم تو باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اصل میں استغفار ہی ہے، اور استغفار کی تو اللہ کے نبی نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب کچھ معاف کیا ہوا تھا، اللہم ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن اللہ کے نبی جب ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس سے بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ ایک عمومی استغفار ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص 5 منٹ کے لیے اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کو اللہ سے استغفار کرنا پڑا ہے۔ جی جی، وہ میرا تو جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہم تو ذکر کرتے ہیں، سارا دن نہیں کرتے نا، جی ہم مطلب بیٹھے نہیں کرتے، ہم سفر میں نہیں کرتے، تو ہمیں تو غفران ذکر نہیں کرتے ہیں یا فضولیات کے اندر یا لغویات کے اندر ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے کہ تجھے اتنی زندگی دی تھی، کہاں پر تو نے اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو جو ہے خرچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ واش رومز ہمارے ہاں تو آج کل ظاہر ہے کہ گھروں میں بھی اور ہر جگہ بنے ہوتے ہیں، اور لوگ عام طور پہ قضاء حاجت کے لیے ادھر ہی جاتے ہیں، لیکن آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں واش رومز نہیں ہیں، اور پہلے تو بہت زیادہ تھیں، تو کیا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ قضاء حاجت کے لیے نہیں جانا چاہیے جو ممنوعات میں سے ہیں؟ جی، قضاء حاجت کے آداب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ادب سکھلایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ راستے میں قضاء حاجت نہ کرے، اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ سائے والی جگہ پہ قضاء حاجت نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ راستے میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جب سائے والی جگہ پہ آپ کریں گے تو وہاں بھی لوگ عموماً جو آدمی مسافر ہے وہ وہاں پہ جا کر جو ہے راحت کرے گا اور وہاں پہ ٹھہراؤ اور پڑاؤ کرے گا، تو یہ گویا کہ لوگوں کو اذیت کا باعث ہے، اور جب آپ وہاں پر قضاء حاجت کر دیں گے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اور اسی طرح سائے والی جگہ پہ قضاء حاجت سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص حمام میں پیشاب نہ کرے۔ تو چونکہ آج کل تو ہمارے ہاں اس طرح کے واش روم بنائے جاتے ہیں کہ نہانے والی جگہ اور واش روم کی جگہ وہ ایک ہی ہوتی ہے، اکٹھا ہوتا ہے، چونکہ صاف ستھری ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی کا بہاؤ بہت ملتا ہے، پانی کھلا ملتا ہے، لیکن وہاں عرب کے علاقے میں پانی بہت کم ہوتا تھا، تو وہاں نہانے کے لیے حمام الگ ہوتے تھے جن میں صرف نہایا جاتا تھا، اور واش روم کے لیے قضاء حاجت کے لیے الگ سے جو ہے جگہ انہوں نے بنائی ہوتی تھی۔ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ نہانے والے پانی کے اندر پیشاب کر دیتا ہے تو نہانے والا جو پانی ہے وہ تو پھر ناپاک ہو جائے گا، اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ نہا نہیں پائے گا، اور پھر پانی وہاں ملتا نہیں تھا۔ تو یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شیخ صاحب سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جب قضاء حاجت کے لیے واش روم میں ہے تو کیا وہ کسی سے بات کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص باہر کھڑا ہے، اس سے کوئی بات کرنی ہو، ضروری یا غیر ضروری، تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ جو بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے اس کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کوئی سلام یا اللہ کے ذکر سے متعلقہ کوئی بات نہیں ہے، ویسے کوئی ضروری حاجت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو انتہائی اہم ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ انتہائی ضروری حالت میں وہ اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت اس کو وہاں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ گپ شپ نہیں لگانی چاہیے۔ خاص طور پہ آپ نے ایک ماحول دیکھا ہوگا کہ پہلے خواتین جو ہیں وہ اکٹھی 10 20 قضائے حاجت کے لیے راتوں کو نکل جاتی تھیں اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ بلا ضرورت باتیں کرنا جائز نہیں ہے، ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو سلام کہتا ہے، اب سلام جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، تو قضائے حاجت کرنے والے شخص کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اللہ کے نبی پیشاب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو تو مجھ پر سلام نہ کہو، کیونکہ اس حالت میں میں آپ کو سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ ایک ایسی حالت میں موجود ہیں جو طہارت والی نہیں ہے، پاکی والی نہیں ہے، صفائی والی نہیں ہے، تو وہاں پر نہ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ضروری چیز ہے، مثال کے طور پہ جو شخص واش روم میں بیٹھا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کسی کو باہر آواز دیتا ہے کہ آپ موٹر چلا دیں یا پانی کا انتظام کر دیں، یہ بات ہو سکتی ہے، یا باہر جو شخص ہے وہ کوئی ایسی نقصان دہ چیز واش روم میں اگر موجود ہے یا اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہے، تو یعنی اس طرح کی صورت میں کوئی گنجائش انتہائی ضروری حالات میں گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قضائے حاجت میں منہ کس طرف ہو؟ کیا کوئی قبلہ کی طرف منہ کرنا، یا بعض لوگ پیٹھ کرنے کی بات بھی ہے کہ نہ منہ قبلہ کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، یہ بات درست ہے؟ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہمیں رہنمائی دی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے بیٹھے فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرھا، تو وہ نہ تو قبلہ کی طرف اس کا منہ ہونا چاہیے اور نہ ہی قبلہ کی طرف اس کی پیٹھ ہونی چاہیے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اصل میں قبلہ جو ہے یہ ایک احترام والی جگہ ہے، اللہ کے شعائر میں سے ایک شاعرہ ہے، اور اس کا احترام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ رخ یا پیٹھ قبلہ کی طرف کر کے ہم نہ بیٹھے، بلکہ ہمارا رخ جو ہے وہ مخالف سمت میں ہونا چاہیے۔ وہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا غَرِّبُوا، تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، کیونکہ وہاں پر مدینہ اور قبلہ جو ہے وہ شمالاً جنوباً تھے، لیکن یہاں ہمارے ہاں جو ہے مشرق اور مغرب میں قبلہ ہے، تو ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ مشرق یا مغرب کر لو، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ شمال کی طرف منہ کر لیں یا جنوب کی طرف منہ کر لیں، تو قبلہ کی طرف آپ کا منہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ ہے کہ آپ قضائے حاجت کرتے وقت نہ کریں، بلکہ واش روم بناتے وقت بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ واش روم اس انداز میں ہو کہ قبلہ کی طرف نہ پیٹھ ہو اور نہ ہی قبلہ کی طرف منہ ہو، بلکہ شمالاً جنوباً جو ہے وہ واش روم تیار کیے جائیں۔ اچھا، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ مثال کے طور پہ ہمارے اگر ہم کہیں کہ قبلہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے جی، اور مشرق اس کا اپوزٹ ہے، جی، ہم نے واش روم اگر بنانے ہیں یہاں پہ تو ہم شمال کی جانب بنائیں یا جنوب کی جانب؟ جنوب۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق اور جنوب یا مشرق اور شمال کے بیچ میں بنا لے، یعنی نہ وہ بالکل مشرق ہو یا یوں کہہ لیں نہ بالکل مغرب ہو نہ بالکل شمال ہو، اس کے درمیان میں بنا لے، تو اس کو وہ قبلہ کی طرف تو نہیں ہوگا؟ وہ بھی قبلہ کی طرف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قبلہ کا رخ تو ایک متعین ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ فل بٹا فل نہیں ہوا ہے، 50% آپ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو میرا خیال وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ اوائڈ کر لیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس سے بچ گئے ہیں آپ؟ جی، قبلہ رخ سے آپ بچ گئے ہیں، بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو صفائی ہے قضائے حاجت کے بعد جو صفائی حاصل کرنا ہے، تو یہ کن چیزوں سے کی جا سکتی ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ آج کی اگر ہم بات کریں تو پانی سے لوگ صفائی اور طہارت حاصل کرتے ہیں یا ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ڈھیلے استعمال کرتے تھے، تو کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ طہارت کے لیے سب سے افضل اور اعلیٰ چیز پانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے
پاکیزہ پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزگی مہیا بھی کرتا ہے۔ تو پانی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو طہارت جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر آپ مٹی یا پتھر کے ڈھیلے جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ طاق عدد جو ہیں وہ استعمال کریں۔ تو 3 استعمال کر لیں، اگر 3 سے آپ کو طہارت مکمل حاصل نہیں ہوئی ہے تو آپ 5 استعمال کر لیں۔ اور اسی طرح ٹیشو کا جو معاملہ ہے، اگرچہ اللہ کے نبی کے دور میں تو ٹیشو موجود نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں بعض جگہوں پر آپ ڈھیلے استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مثلا آج کل جہازوں کے اندر جو ہے پانی زیادہ دستیاب نہیں ہوتا ہے، یا ایئرپورٹس پہ بھی پانی کم استعمال کرتے ہیں لوگ، یا پانی ہوتا نہیں ہے، تو وہاں پر پھر انہوں نے ٹیشو رکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر ٹیشو سے بھی صفائی حاصل ہو جائے، مکمل طہارت حاصل ہو جائے، نجاست حسی جو ہے وہ جسم پر باقی نہ رہے، تو ٹیشو جو ہے یہ بھی ڈھیلوں کا متبادل ہے۔ جس طرح ڈھیلوں سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، ٹیشو سے بھی اسی طرح آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ جسم پر کوئی بھی نجاست حسی آپ کے موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے کہ قضاء حاجت کے بعد پوری طرح طہارت حاصل کرنا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ جتنا بھی طہارت حاصل کر لیں قضاء حاجت کے بعد، جب اٹھتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے کپڑوں پہ، یا عام طور پہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، تو وہ طہارت کیسے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ جو ہماری استطاعت اور طاقت کے مطابق ہے۔ جہاں پر ہماری استطاعت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو معاملات آپ کہہ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم مکلف نہیں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ ایک بندے کو اگر یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، جس کو سلسلۃ البول عربی زبان کے اندر اس بیماری کا نام سلسلۃ البول جو ہے رکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو، اب اس نے وضو کیا ہے لیکن اس کے پھر قطرے خارج ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو ما لا یطاق ہے، جی یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، اور انسان بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ وہ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد وہ اپنی نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پھر وہ قطرے بے شک خارج ہوتے رہیں، ان کو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی نماز کو توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ وہ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہر نماز سے پہلے ان کو استنجا کرنا اور وضو کرنا ضروری ہے، یعنی پھر وہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو سلسلۃ البول میں جو آدمی مبتلا ہے، اس بیماری کا مریض ہے، اہل علم نے اس کو استحاضہ پر قیاس کیا ہے۔ تو استحاضہ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہا تھا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ثم توضئی لکل صلاۃ، کہ آپ نے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو وضو سے پہلے واجب بات استنجا بھی ہوگا، تو استنجا اور وضو جو ہے ہر نماز کے لیے کیا جائے گا، اور آپ اپنی نماز ادا کریں گے، اور نماز کے دوران جو بھی اگر قطرہ خارج ہو جاتا ہے، یا مطلب کہ پیشاب کے جو بھی قطرے نکل آتے ہیں، وہ انشاءاللہ وضو کو توڑیں گے نہیں، ناقض وضو نہیں ہوں گے، آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ اس سے ملتی جلتی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہوا کا شرمگاہ سے ہوا خارج ہوتی ہے، یا ہوا خارج ہوتی ہے، یا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، یقین نہیں ہوتا، بس اوقات میں شک پڑتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کریں؟ تو یہ اصل میں نا 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو باقاعدہ اس چیز کا مریض ہے، اس کے جسم کے اندر پیٹ میں مسلسل گیس پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اور اس ہوا کے خروج پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ جس طرح پیشاب کے قطروں کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں، اسی طرح اس ہوا کے خروج پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو بھی ہم وہ پیشاب کے قطروں والے مریض کے اوپر ہی قیاس کریں گے، بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ اصل ہمارے سامنے حدیث وہ استحاضہ والی ہے۔ تو ان دونوں کو، جس کو سلسلۃ البول کا مرض ہے، یا جس کو خروج ریح یعنی ہوا کے نکلنے کا مسلسل مرض ہے، اور پھر یہ دونوں مرض ہی اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہیں،
تو یہ دونوں ہی استحاضہ کے اوپر قیاس ہوں گے۔ اس میں صرف وہ استنجا کریں گے اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے اپنی نماز شروع کر دیں گے، اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ چیز اب ان کی طاقت کے اندر نہیں ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے، اور انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ لیکن اس میں اہل علم ایک چیز اور بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہوا کے خروج کا وقفہ جو ہے وہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ، یعنی اتنا وقفہ ہے کہ جس وقفے میں آپ نماز پوری ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کر لیں، ایک دفعہ ہوا خارج ہو جائے آپ پھر جلدی سے وضو کریں اور اپنی پوری نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر وہ اتنی زیادہ خارج ہو رہی ہے کہ 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد، تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اسی حالت میں اپنی نماز کو جاری رکھیں، آپ اپنی نماز کو ختم نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں ہوا کے خارج ہونے میں اور اس طرح پیشاب کے قطرے جو ہے وہ آتے ہیں، اس کے بارے میں دونوں صورتوں میں ایک شخص شک کا اظہار کرتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لگتا ہے کہ ہو گئی ہے، قطرہ پتہ نہیں گر گیا ہے پیشاب کا کہ نہیں گرا، معلوم نہیں، یقین نہیں ہے، تو شک کی صورت میں وہ کیا کرے؟ اصل میں شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں نے یہ بات ابھی رہ ہی گئی تھی کہ مریض کو تو ہم یہ گنجائش دیں گے، لیکن جس بندے کو صرف شک ہوا ہے، تو اگر تو قطرے کا شک ہے تو پھر وہ باقاعدہ دیکھے گا، قطرے تو نظر آ جائیں گے کہ اس کے لباس پہ قطرہ لگا ہوا ہے یا اس کے جسم پہ قطرہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے۔ اگر تو مریض ہے تو پھر اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ دوبارہ سے نماز ادا کرے، لیکن اگر وہ مریض نہیں ہے اور اس کا کنٹرول ہے اور ایک دن یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ استنجا کر کے وضو کر کے دوبارہ سے نماز ادا کرے گا۔ اور یہی ہے خروج ریح کے بارے میں، ہوا کے خارج ہونے کے بارے میں۔ تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے یہ کوئی محسوس کرے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو وہ اس کو اس وقت تک یقین میں نہ بدلے جب تک وہ اس کی آواز نہ سن لے یا اس کی سمیل نہ محسوس کر لے۔ تو گویا کہ شک کی بنیاد پر جو ہے آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے اور میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے آواز سنی ہے یا مجھے سمیل محسوس ہوئی ہے، تو پھر آپ نے اس کے اوپر یقین کر کے اپنی نماز کو ختم کرنا ہے اور آپ نے دوبارہ وضو کر کے آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی وہ شک کا فائدہ آپ کو حاصل رہے گا، یعنی شک سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اصلاً وہ وضو ہے وہ اس کی بنا پہ مطلب اس کا انحصار ہوگا۔ ہاں جی، شک کی بنیاد پر آپ اپنے وضو کو قائم سمجھیں گے اور اپنی نماز کو آپ جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک شخص مریض ہے اور وہ ایک عام صحت مند آدمی کی طرح طہارت حاصل نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ اس کے مرض کو دیکھا جائے گا، جہاں تک وہ پانی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے بھی رکھتا ہے وہ اتنا پانی استعمال کر لے، اور اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ ٹیشو سے بھی استعمال اپنا طہارت حاصل کر سکتا ہے یا مٹی اور پتھر کے ڈھیلوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر بندے کی مرض کے اوپر مبنی ہے، موقوف ہے کہ وہ کتنا مریض ہے۔ تو مریض کے لیے چونکہ ہر میدان میں گنجائشیں موجود ہیں، اس لیے طہارت کے اندر بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ نجاست جب کپڑے پر لگ جائے تو اس کو صاف کرنے یا زائل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کب سمجھا جائے گا کہ اب کپڑا پاک ہے؟ نجاست کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے یا پھر مزی لگ جائے، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دھونا ضروری ہے۔ جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب نجاست کپڑے کے اوپر موجود نہیں ہے، تو آپ کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک نجاست منی کی شکل میں ہوتی ہے، تو منی کو اللہ کے نبی نے نجس نہیں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس نہیں کہا، بلکہ منی کو صاف کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ باقاعدہ اس کو دھو دیا جاتا تھا، جس طرح کے باقی نجاستوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بسا اوقات وہ منی جو ہے وہ کپڑے کے اوپر خشک ہو جاتی تھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ اس کو کھرچ دیتے تھے، اور منی کے نشانات آپ کے کپڑوں پر موجود ہوتے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو گویا کہ منی کا تھوڑا سا ہم باقی نجاستوں سے فرق کریں گے، لیکن باقی نجاستیں جو ہیں جب تک ان کا وجود اور ان کی مطلب کہ وہ بذات خود وہاں پر موجود ہیں، تب تک کپڑے کو دھوتے رہیں گے اور اس کو وہاں سے ختم کر دیں گے۔ صحیح۔ بچہ
بچہ اٹھایا ہوا ہو یا گودی میں بٹھایا ہوا ہو پیشاب کر دے، اس کی بھی صورت یہی ہوگی؟ جی، بچہ جو ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچی کا فرق کیا ہے۔ اگر تو بچہ ہے اور اس نے پیشاب کر دیا ہے تو اس پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر صرف پانی کے چھینٹے مار دیں تو اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچی کا پیشاب ہے تو اس کو دھویا جائے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس میں وعید اور بڑی واضح ہیں، نیچے رکھتے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد بھی مسجد میں جب نمازی آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ کیا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہ جانے کی صورت میں یا خود رکھنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کا وضو کے ساتھ یا وضو کے ناقض ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے وضو کیا، اگر آپ کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسجد میں خاص طور پہ نماز کے وقت ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے کے بارے میں یا اس کی جو بھی ترغیب دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کر کے مطلب کہ با طہارت ہو کر با وضو ہو کر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ایک طرف آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو نواقض وضو ہیں ان میں شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ کہیں بھی شامل نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو قائم رہتا ہے۔ ہاں البتہ اگر شلوار نیچے ہے تو اس کا الگ سے جو گناہ موجود ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اچھا، ہم نے اس سے پہلے بات کر لی اس موضوع پہ، یہ سوال ایک تھا کہ کن چیزوں سے استنجا جو ہے وہ کرنا چاہیے یا طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی، اس پہ آپ نے بتایا کہ پانی، سب سے پانی جو ہے وہ ایک افضل ہے، اس سے بہترین طہارت حاصل ہوتی ہے، اور پھر آپ ڈھیلے سے کر سکتے ہیں، پھر آپ ٹیشو سے کر سکتے ہیں۔ تو کیا کوئی اس میں کوئی ممنوع چیزیں بھی ہیں، کوئی ایسی بھی ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا حاصل کرنے سے روکا ہو؟ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لید اور ہڈی، ان دو چیزوں سے استنجا نہ کرو۔ اب یہ لید اور ہڈی جو ہے یہ دو طرح کے جانوروں کی ہو سکتی ہیں۔ اگر تو وہ ہڈی حرام جانور کی ہے، یعنی نجس جانور کی ہے، مثلا کتے کی ہڈی ہے یا سور کی ہڈی ہے، یا وہ لید جو ہے وہ حرام جانور کی ہے، نجس جانور کی ہے، مثلا کتے کی ہے یا خنزیر کی ہے، تو وہ خود بذات خود نجس ہونے کی وجہ سے اس سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز خود نجس ہے تو وہ آپ کو پاکی کیسے مہیا کر سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ہڈی یا یہ گوبر جو ہے حلال جانور کا ہو، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، یا جو بھی حلال جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو اس سے بھی آپ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ان دونوں کے ساتھ جو ہے استنجا نہ کریں کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ تو ہڈی جو ہے آپ پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعد میں اس پہ گوشت پیدا کر دیتے ہیں جو جن کھا لیتے ہیں۔ اس طرح یہ گوبر جو ہے یہ بھی جنوں کی خوراک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے لہذا تم اس سے استنجا نہ کرو، اور استنجا کر کے ان کو ناپاک نہ کرو، ان کو نجاست نہ لگاؤ، تاکہ وہ بآسانی جو ہے اپنی خوراک جو ہے حاصل کر سکیں اور ان کو کسی قسم کی اذیت جو ہے وہ محسوس نہ ہو سکے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، ہم نے اس کے جو سوالات ہمارے پاس آئے تو وہ ہم نے آپ سے پوچھے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے آداب ہیں جو خاص ہوں قضاء حاجت کے ساتھ؟ جی، اور بھی کچھ آداب ہیں جو ہمارے ان سوالات کے اندر نہیں آ سکے۔ تو ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھوئیں گے، نہ ہی آپ نے دائیں ہاتھ سے چھونا ہے اور نہ ہی آپ نے دائیں ہاتھ سے طہارت حاصل کرنی ہے، یعنی صفائی بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے
تو وہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور ہر اس طرح کا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل جو ہے، اور ہر اس طرح کا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ آپ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قضائے حاجت کرتے وقت دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ شرمگاہ کو بائیں ہاتھ لگا بھی سکتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے ہی آپ نے شرمگاہ کی جو ہے صفائی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ قضائے حاجت کے لیے کسی وقت موقع ایسا بنتا ہے کہ آپ کے پاس واش روم نہیں ہے، آپ صحرا میں ہیں، کسی سفر میں نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ لوگوں سے بہت دور چلے جاتے، جہاں تک سمجھتے کہ اب لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، دور چلے جاتے، اور پھر دور جا کر اس وقت تک جو ہے وہ کپڑا نہیں اتارتے تھے جب تک آپ بالکل زمین کو بالکل قریب جا کر بیٹھ نہ جاتے۔ تو گویا کہ پردہ جو ہے یہ بھی قضائے حاجت کا ایک بنیادی ادب ہے کہ آپ نے با پردہ ہو کر لوگوں سے دور جا کر اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے جہاں سے لوگ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، خاص طور پہ پیشاب کی چھینٹوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں کے بارے میں تو بہت سخت وعید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی قبرستان سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ صرف بد احتیاطی کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا۔ تو گویا کہ جب بھی آپ نے پیشاب کرنا ہے، خاص طور پہ پکی جگہ یا ایسی جگہ جہاں پر چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہو، آدمی وہاں پر پیشاب نہ کرے۔ اور پھر ایسی جگہیں آج کل ہمارے ہاں تو یہ جو آئے ہیں کموڈ کے اندر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قطرے پیشاب کے انسان کے جسم پہ لگ جاتے ہیں، یا ایئرپورٹس پر آج کل وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے کچھ کموڈ لگے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ پینٹ کو یا آپ کے لباس کو یا جسم کو لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے وقت، قضائے حاجت کے وقت اپنے آپ کو نجاست سے بچا کر اور پوری احتیاط کے ساتھ کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو پیشاب کے قطرے لگ جائیں یا اس کو نجاست کے کچھ ذرات جو ہیں اس کے جسم پہ باقی رہ جائیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، کیونکہ وہ پانی جو ہوتا ہے لوگوں نے وہاں سے پانی پینا بھی ہوتا ہے، اپنے طہارت کے لیے بھی اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو جو کھڑا پانی ہے اس کے اندر آپ پیشاب اگر کر دیں گے تو وہ نجس ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، کہ کھڑے پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی ادب ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ سامنے یہ آتی ہے کہ اگر پانی چل رہا ہے، مثلا نہر چل رہی ہے اور ایک آدمی وہاں پر پیشاب کر دیتا ہے، تو وہ پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پیشاب کی وجہ سے اس پانی کی طہارت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ پانی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، وہاں پر کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی چل رہا ہے، ایک بڑی نہر چل رہی ہے اور وہ پانی جو ہے اس نے نجاست کو نہیں اٹھایا، اس کو اس نے ختم کر دیا۔ تو زیادہ جو مسئلہ ہے وہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب پخانہ کرنے کا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ چند آداب تھے جو ہمارے سوالات کے اندر نہیں آئے تھے۔ تو ہر مسلمان کو قضائے حاجت کے وقت اور طہارت کے وقت ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک مکمل طہارت حاصل کر سکے اور پورے خضوع خشوع کے ساتھ اپنی عبادات کو بجا لا سکے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ جو بچے جاتے ہیں، نوجوان نہانے کے لیے جاتے ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، تو وہاں پانی وہ اس طریقے کا جاری تو نہیں ہوتا، پانی کھڑا، لیکن ایک مطلب اس کی ایک بڑی کہہ لیں کہ وہ مقدار ہے پانی کی، اور کئی ایسے پولز بھی ہیں جہاں پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا لیکن پانی کی مقدار بڑی ہے، تو وہاں اگر کوئی شخص پیشاب کر دے تو اس پانی کی کیا کیفیت ہوگی؟ جی، سوئمنگ پول جو ہیں
یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جس میں پانی مسلسل چل رہا ہے، تو اس کو تو ہم نہر جاری کے اوپر ہی قیاس کر کے ہم کہیں گے کہ یہ پانی جاری ہے. انشاءاللہ اس میں اگر کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی کو اگر نہانے کے لیے گیا ہے تو اس کو وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے نہانے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن ایک اگر سوئمنگ پول بالکل چھوٹا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے، تو وہاں پہ اگر پیشاب کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ماء راکد میں ہی ہم شمار کریں گے کہ وہ کھڑا پانی ہے. اس میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، اور باقی جتنے نہانے والے ہیں ان کو طہارت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو گئے ہیں اور ان کو الگ سے غسل کرنا پڑے گا. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی چھوٹے سوئمنگ پول میں آپ نہانے کے لیے گئے ہیں تو عام طور پہ سوئمنگ پول کے ساتھ واش روم بھی بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ صاف پانی کا بھی بندوبست ہوتا ہے. تو آپ سوئمنگ پول سے نکلیں اور آخری پانی بہانے کے لیے آپ واش روم میں جا کر باقاعدہ صاف پانی سے نہائیں، اور اس کے بعد آپ کپڑے پہنیں تاکہ آپ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے طہارت کے جتنے مسائل تھے جن کا ہم احاطہ کر سکتے تھے، وہ مسائل جو آپ کی طرف سے آئے اور وہ مسائل بھی جو آپ کی طرف سے تو نہیں تھے لیکن وہ طہارت کے آداب میں سے تھے، قضاء حاجت کے آداب میں سے تھے، ان کا بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم غسل پر بات کریں گے، اور آپ اس پروگرام کو سنیں، اس کو شیئر کریں، اس کے بارے میں جو فیڈ بیک ہے وہ ہم تک پہنچائیں. آپ کے سوالات ہیں تو وہ ہم تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.